बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़रियाल वकार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है। नाज़रीन, आज हमने जो डिस्कशन करनी है और हमने ये कोशिश करनी है कि कुछ सेटलमेंट्स जो हैं वो हुकूमत तो अभी तक नहीं कर पा रही, लेकिन हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कशन में सेटल करके अपनी आवाम को थोड़ा आसान करके बता सकें कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है और पाकिस्तान में जो चीज़ें इतनी उलझी हुई हैं वो कब तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कौन कौन इसमें क्या क्या किरदार अदा कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ आईनी तरमीम की, जिसका ऊंट जो है वो किसी भी तरफ अभी किसी भी करवट हमें बैठता दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं लगेगा कि अभी तक उसकी कोई मुसवदे की खास शक्ल जो है वो हमारे सामने नहीं आई है। मुख्तलिफ जो पार्टीज हैं, हमारी सियासी पार्टीज, वो अपने अपने मुसवदे क्लेम कर रही हैं, अपनी अपनी तजावीज़ क्लेम कर रही हैं। कोई कहता है जी ये तजवीज़ हमारी है, ये तजवीज़ हमारी है, जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा अहम जो इस वक्त तजवीज़ जो है वो हम सुन रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्लेम की जा रही है, और वो तजवीज़ ये है कि जी जो आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच की बनाने की जो तजवीज़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सर लेना चाह रही है। देखना यह है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है और भी क्या ऐसी तजावीज़ हैं जिनमें मौलाना जो है वो अपने साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय को भी लेके चल रहे हैं। मौलाना का किरदार अभी भी साफ नहीं हो रहा। मौलाना एक तरफ तो हुकूमत के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं और ख़ुद भी कहते हैं कि हुकूमत के मुख्तलिफ जो इशूज़ थे तरमीम के, उसमें मुख्तलिफ निकात पे तो हम जो है वो इत्तेफाक राय हमारी हो गई है, लेकिन कुछ मामला अभी भी जो है वो ज़ेर बहस हैं। दूसरी जानिब मौलाना जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत जो है वो वाबस्तगी का इजहार करते हैं, उनकी बड़ी फेवर में बात करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो किरदार है वो बहुत पॉजिटिव रहा है और सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी हम इस आईनी तरमीम से या इस मुसवदे से लाताल्लुक नहीं रख सकते। तो मौलाना जो है वो इस वक्त जो है वो हर तरफ जो है वो सबको खुश कर रहे हैं, लेकिन खुद मौलाना आखिर में किससे खुश हैं और किसकी तरफ का फैसला करेंगे ये अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी जानिब शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से हम लोग काफ़ी पुरुमीद थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो भी गई पाकिस्तान में अच्छे तरीके से। उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने की कोशिश कर रही है, लिहाजा ये भी हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्ट्रेटजी थी या उनकी जो एहतजाजी कार्रवाइयाँ थी उनका असल मकसद क्या है, और शंघाई ताउन तंजीम के बाद जो असल एंगल निकला पाकिस्तान की मईशत के हवाले से वो किस तरह से पॉजिटिव होगा। क्योंकि जो वज़ीर ख़जाना है उनकी मुलाकात, तो दोनों हमसाया ममालिक की, पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़जाना की मुलाकात कोई जो है वो छोटी सी बात नहीं, एक अहम बात है। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, सबसे पहले तो जो हमारा मसला है ना आईनी तरमीम का, जैसे कि हम सब समझते हैं कि वो एक बहुत उलझा हुआ मसला बन गया है। 17 अक्टूबर की भी डेट जो है वो उम्मीद की जाती थी कि इस दिन कुछ फैसला हो जाएगा, वो दिन भी गुजर गया। इस तरह और कितने दिन गुजरते जाएंगे और आखिर में जो मुसवदा होगा वो कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि ये आईनी तरमीम के पीछे वो कराची का मुहावरा सुना हुआ ना कि इब के मार। अच्छा, वो कि इब के मार, कोई पंजाबी जाता है उधर और वो मारता है उसको और वो कहता है कि इब के मार, फिर वो कहता है मैं अपने अब्बा को बुलाता हूँ, अब्बा को बुलाता है, उसको भी मार पड़वाता है, मामू को भी, चाचू को भी। अच्छा, वो कहता है वो बंदा उससे पूछता है, गुजरा वाला का होता है ना, वो पूछता है कि यार गल सुन, तू ये सारे क्यों मार पवाई है? कहते हैं ऐसे उससे कि कार जाके मैंने मेरा मजाक ना उड़ाना। हाँ, कि केला मार खा क्या है। हाँ। ठीक है। तो ये हुकूमत और पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई और जितनी जमातें इस वक्त इंटरेस्टेड हैं आईनी तरमीम के लिए, इन सब ने एक दूसरे की इज्जत अफजाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब फजल रहमान की गुड्डी चढ़ी हुई है। अब फजल रहमान साहब ये सोचते हैं कि मैं अपने पुराने बदले भी लूं कि मेरे साथ इलेक्शन में बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब फजल रहमान साहब का ये ख्याल है कि वो अपने तमाम हिसाबात जो हैं इस आईनी तरमीम में क्लियर कर लें। अब मेरी इतलात ये हैं कि आईनी तरमीम आज वो अगर हम जिक्र ना करें तो वो बड़ा ही बुरी बात होगी, बल्कि आप शायद इंट्रो में भी नहीं कह सकें। सानिया कारसाज को आज का 17 साल मुकम्मल हो गए और सानिया कारसाज में आपको पता है बहुत लोग जो हैं उसके लुकमा उसका निशाना बने थे। तो मुझे ये पता चला कि पीपल्स पार्टी सानिया कारसाज में उनकी लीडरशिप बिजी है। अच्छा। वो मिस नहीं कर सकते। ठीक है। और कल जो है यानी कि कल अगर जब हमारा रिपीट में प्रोग्राम चल रहा होगा तो उसका मतलब आज है और कल का मतलब हफ्ता है जी। हफ्ते वाले दिन ये मुसवदा पिच कर दिया जाएगा और ये आईनी तरमीम
ہو جائے گی، پر یہ وہ ہرگز آئینی ترمیم نہیں ہے جس میں کسی مخصوص شخصیت کو ایکسٹینشن دلوانے کا اعادہ کیا جا رہا تھا، جس میں کوئی کورٹس عدالتیں بنانے کی بات کی جا رہی تھی، جس میں آئینی عدالت 2 چیف جسٹس صاحبان کی بات کی جا رہی تھی. یہ وہ ترمیم نہیں ہے. اچھا، یہ ترمیم بس اس طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ سمجھیں کہ اب عزت بچاؤ ڈانگ فیس ٹپاؤ، سیونگ کے لیے ہو رہی ہے، اندر نکات سارے جی چینج ہو چکے ہاں ہیں. جی جو پہلی بار مسودہ بنایا گیا تھا اس کو سب نے نہیں ریجیکٹ کر ہاں دیا تھا، تو وہ تو ہے. نہیں کر سکے. ہاں اب حکومت نے اپنے وہ کرنے کے لیے، وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے لیے ہو رہی ہے. جی آپ نہیں سمجھتے پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کہہ لیں جیت گئی ہے؟ بالکل میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنا آئینی ترمیم پر کھیلا ہے اور جتنا اس کو بوسٹ دیا ہے اس بات پہ، تو میرے خیال میں تو ان کی جیت جو ہے وہ ان کو اس پہ داد دینی چاہیے. ایک ہی تو بات ہے، بات کو متنازع بنانا ہو تو پی ٹی آئی کے حوالے کر دو، اور جب پی ٹی آئی کے حوالے کر دو تو پھر وہ متنازع بنا ہی دیتے ہیں جس طریقے سے مرضی بنا دیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ بات تو متنازع ہو گئی، اچھا، پر وہ مسودہ اور وہ ساری شکیں اور وہ ساری چیزیں بھی نکل گئیں. آپ کو یاد ہے میں پچھلے پروگرامز میں کہتا تھا کہ یہ ترمیم ہوتی مجھے نظر نہیں آ رہی، اب بلکہ ترمیم تو وہ والی ترمیم شاید ہو جائے جو فیس سیونگ والی ہے، لیکن یہ ترمیم نہیں ہو سکتی. یعنی کہ میں ایگزیکٹ آپ کو بتاتا ہوں، ہماری یہ بات ہوئی تھی، میں نے آپ سے کہا کہ میری اطلاعات ہیں کہ آئینی ترمیم ہوگی، میری سکس سینس یہ کہتی ہے کہ آئینی ترمیم نہیں ہوگی. سر جیت تو آپ کی بھی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، نہیں جیت کیا ہو گئی، پر میرا مطلب اتنی دیر سے تماشا لگایا ہوا ہے اور اتنی بڑی کانفرنس ہوئی ہے ہمارے ملک میں، بجائے اس پہ کوئی ایس او پیز بنانے کے، اس پہ کوئی بات کرنے کے، تو یہ آئینی ترمیم پہ سارے آ کے رکے ہوئے ہیں. اور میرے پاس یہ بھی اطلاعات تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے آئینی ترمیم. اب اسے آئینی ترمیم نہیں کہنا چاہیے. اب یہ وہ آئینی ترمیم نہیں ہے جو ڈے فرسٹ ٹیبل ہوئی تھی. یاد ہے آپ کو جب رات کو اجلاس ہوا تھا اور پھر وہ ملتوی کر دیا گیا تھا؟ یہ وہ ترمیم نہیں ہے. اس وقت تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ترمیم ہونی کیا ہے، اس کی شکیں کیا ہیں، ان کے کیا ایس او پیز ہیں. اب تو تمام جماعتوں نے اپنا اپنا مسودہ جو ہے وہ مکس کر دیا ہے، چوچو کا مربع بنا دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور پاکستانی، ہم تو ویسے بطور انسان کہنا چاہیے، پر ہم کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں پاکستان میں اس چیز کا بڑا فقدان ہو گیا. ہمیں بطور پاکستانی یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم اپنی، ایک تو جب آپ کوئی سول سرونٹ بنتے ہیں تو آپ کچھ 18-19 سال کی عمر میں سول سرونٹ جو ہے وہ 20 سال کی 22 سال کی عمر میں جوائن کر لیتے ہیں. یا آپ کوئی وکالت کے پیشے میں آتے ہیں، آپ کوئی عدلیہ کے پیشے میں آتے ہیں، عدلیہ سے منسلک ہوتے ہیں، آپ کوئی ایسی کسی اس میں آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نوجوانی کی عمر جو بالکل رنگین اور سب سے دلکش عمر کا حصہ ہوتا ہے، اس میں یہ لوگ اتنی بھاری ذمہ داریوں میں پھنس جاتے ہیں اور بہت ساری پابندیوں میں آ جاتے ہیں. پھر یہ قید پہلی ان کی یہ شروع ہوتی ہے، پھر ان کی 60 سال تک قید تنہائی رہتی ہے کہ ان کے ایس او پیز ہوتے ہیں کہ انہوں نے آؤٹ ڈور میں اگر کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا، انہوں نے پبلک فنکشنز میں جانا ہے یا نہیں جانا، گیٹ ٹوگیدر میں جانا ہے یا نہیں جانا، فلم ایون کے سینما میں دیکھنے جانی ہے یا نہیں. یہ بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں. اس پہ بریک لینا چاہتی ہیں؟ جی میں بریک پہ جائیں گے اور ہم ان پابندیوں پہ بھی بات کریں گے اور افسران پہ بھی بات کریں گے، اور کس طرح سے یہ میں آپ کے ناظرین کو بتانے والا ہوں کہ اصل پرابلم کیا آ رہا ہے بالکل، اور کس طرح سے وہ سیاست کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں اور کس طرح سے ان کا امیج جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور بٹ صاحب جو ہیں وہ ہمیں بڑی انٹرسٹنگ ایک حقیقت جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ سرکاری افسران جو ہیں وہ بیچارے جب سے جوائننگ ان کی ہوتی تب سے محنت کر رہے ہوتے ہیں. میں عدلیہ کی بھی بات کر رہا ہوں. جی میں عدلیہ کی بھی جی وہی نا سب لوگ. تو بتائیے گا. اچھا، وہ یہ ہے کہ آپ یہ آپ کے میرے لیے بھی ہے. ہاں جی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ 60 سال کی عمر میں جا کے ریٹائر ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ آزادی نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ قید میں ہے نا. جی مطلب ایک اخلاقی قید میں ہے، باؤنڈ ہے. اب یہ ان کا اب دل چاہتا ہے کہ یہ کسی
چوراہے میں جا کے کسی پھٹے پہ جا کے رات کو بیٹھ کے چائے پی سکیں، یہ کسی ریسٹورنٹ میں جا کے اپنی من پسند کھانا کھا سکیں، یہ کسی آئس کریم پارلر میں جا کے آئس کریم کھا سکیں، یہ اپنے من پسند ملک کی سیر کر سکیں، یہ عام شہری کی طرح سینٹورس میں جا کے کچھ شاپنگ کر سکیں، یہ ویسے کرتے تو ہیں انارکلی میں کرتے تو ہیں۔ ہاں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی سروس کا بیشتر حصہ جو ہے اسے متنازع مت بنائیں۔ لوگوں کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ پی ٹی آئی نے بدتمیزی کا کلچر کریٹ کیا ہے، پر آپ یہ دیکھیں کہ کئی لوگ جس طرح مثلا اب سابق ججز کی آپ ثاقب نثار صاحب کی بات کر لیں، آپ ان کی عمر عطاب بندیال صاحب کی، میں کسی ایک جج کی، آپ افتخار چودھری صاحب کی بات کر لیں، وہ ایسے متنازع شخصیات بن گئیں کہ آپ دیکھیں کہ ان کو اب وہ پبلک پلیس پہ نہیں جانے جوگے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہیں جانے جوگے تو انہوں نے تو پھر قید شروع ہو گئی ان کی 60 سال کی ریٹائرمنٹ کے بعد، بلکہ زیادہ، کیونکہ اب وہ سیکیورٹی نہیں رہی، اب وہ تحفظ نہیں رہا، اب آپ عام شہری بن گئے ہیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ جو آپ کا وہ ملنا جلنا ہے وہ اوپنلی ہو نہیں، لوگ ہوٹنگ کرتے ہیں نا، لوگ آپ جب جاتے ہیں لوگ ہوٹنگ کرتے ہیں، جس طرح یہ 47 45 والا مسئلہ چل رہا ہے اس پہ بھی لوگ ہوٹنگ کرتے ہیں، یہ ایم این اے جو ہیں وہ کسی جگہ پہ گیدرنگ میں جاتے ہیں تو لوگ ہوٹنگ کرتے ہیں، وہ ان کو وہاں سے مجبوراً اٹھ کے جانا پڑتا ہے، میں جائیں تو وہاں لوگ کرتے ہیں، ہم نے کتنی ویڈیوز دیکھی۔ ہاں جی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا خیال میں آپ کو اپنا کریکٹر، اپنا پالیسی پوسچر اتنا کلیئر رکھنا چاہیے کہ آپ 60 سال کے بعد آزادی تو حاصل کریں۔ بالکل، اور میرا یہ خیال ہے کہ مطلب اگر عدلیہ کی ہسٹری میں، آپ کے پاس ٹائم تو ہے نا؟ جی، عدلیہ کی ہسٹری میں اگر میں کسی کا فین ہوں یا میں کسی کا مطلب رسپیکٹ کرتا ہوں بہت زیادہ سابق چیف جسٹس صاحبان میں، تو ان کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا نام ہے جی رانا بھگوان داس۔ اچھا، رانا بھگوان داس چیف جسٹس آف سپریم کورٹ رہے ہیں، اور انہوں نے ایسی کلیئرٹی سے اپنے فیصلے کیے ہیں اور اپنے کردار کو بہت نیٹ اینڈ کلیئر رکھا ہے۔ تو رانا بھگوان داس نے تمام ان چیزوں کو فالو کیا ہے جو اسلام میں ہمارے لیے احکامات ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ میں نے کس چیف جسٹس کی بات کی ہے، اور دوسرا کوئی چیف جسٹس میرے اس میں نہیں ہے ووکیبلری میں کہ جس کے بارے میں میں یہ کہہ سکوں آپ شروع ہو جائیں افتخار چودھری صاحب سے، آپ ثاقب نثار صاحب سے کنٹروورشل رہے ہیں، آپ عمر عطاب بندیال صاحب پہ آ جائیں، مطلب آپ قاضی صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی مسائب ہے۔ ٹھیک ہے بٹ صاحب، جو ابھی آئینی ترمیم کا ایشو ہے اس میں ہم ہر بار بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے جو ان کی پالیسیز اس وقت چل رہی ہیں، تازہ ترین یہ ہے کہ مولانا صاحب بڑے ناراض ہیں، بڑے غصے میں ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، حالانکہ ان کے حکومت کے ساتھ ایشوز سالو بھی ہو گئے ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ عدالتی اصلاحات پہ ہم اتفاق رائے کر چکے ہیں، کچھ چیزیں ہیں ان پہ بھی کر لیں گے، اور بدماشی کا جو جواب ہے ہم بدماشی سے دیں گے۔ مولانا نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا تو ہم اس کا رد عمل سڑکوں پہ آ کے دیں گے۔ آپ ذرا کلیئر کیجئے گا، مولانا آخر حکومت کے ساتھ ہیں یا حکومت ان کے خلاف اس طرح کر سکتی ہے؟ حکومت کی طرف سے تو ظاہر ہے تردید ہے، لیکن مولانا نے کیسے یہ بات کر دی کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ مولانا جو اس وقت پالیٹکس کر رہے ہیں وہ بڑی عمدہ پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ تمام پارٹیز کو یہ باور کرانے کی 6-7 لوگ لے کے کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میرے اشارے پہ سارے کام نہ ہوئے تو آپ اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کی یہ پالیسی جو ہے وہ تمام پارٹی لیڈرز کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہے، اور یہ جو مولانا نے سٹیٹمنٹ دیا نا جس کی آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ میرے لوگوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے، مجھے تو حکومت کی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی حکومت اتنی کنفیوز کیوں ہو گئی ہے کہ جب وہ مولانا چل کے میاں نواز شریف صاحب کو ملنے گئے تو جب وہ خود راضی ہیں ساری چیزوں میں تو پھر ان کے بندے کیوں آپ اغوا کیے جا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ مولانا کو مائنس کر کے تو پی ٹی آئی کے جو 6-7 لوگ ہیں نا 10 لوگ ان کو ساتھ ملا کے
3 लोग मिल गए हैं। हाँ जी, अभी भी 224 पूरे होने में 7 सीटें बाकी हैं। अच्छा 60 मुझे बंदे। ना फिर मैं कहना तो नहीं चाहिए, मुझे लगता नहीं है कि ये तरमीम ये भी करा सके, अच्छा इतना भी नहीं क्योंकि होगा। उसकी वजह ये है कि मेरे ख्याल में ये एक छेड़ बन गई है हाँ। जो क्या नाम है इसका, क्या? तरमीम। तरमीम। और इसमें आपको पता है सबसे ज्यादा तगोदो क्या की जा रही है? जी। तगोदो ये की जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर जो है वो मतलब स्नाइटी वाइज हो जाता है, ठीक यानी है। कि नेक्स्ट जूनियर जो है सीनियर जो है हाँ वो बारी ऑटोमेटिकली से चीफ जिस तरह जस्टिस। से आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा मैंने ये भी सुना है कि आपके पास टाइम कम है, नहीं नहीं आप बोलें। मैंने ये भी सुना है कि मौलाना ने ये भी एक शर्त आयद कर रखी है कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जी जारी कर बिल्कुल दें है, बिल्कुल और मैं उसमें तरमीम का हिस्सा बन जाऊंगा। हाँ। आप देखें 2017 या 16 के बाद 2024 है, तो कैसा वक्त बदला है कि अब जजेस भी उसी तरह ही तैनात हुआ करेंगे अगर ये तरमीम हो गई, जिस के टॉप 3 जजेस का नाम जाएगा, और जब 3 जजेस का नाम जाएगा तो उसमें से एक को अरबाब इख्तियार जो हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि अदलिया में पहले ही हमारे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनती है। एक बात सुना दूं आपको? जी जी। वो एक देहात से ना कोई 5-7 लोग 10 लोग चले गए हज करने, तो वो रोते रहे काफ़ी दिन और सब चुप कर गए, एक रोता रहा। तो उसने कहा कि बात ये है कि आप क्यों रो रहे हैं? तो मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है ना कि मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है कि जब हम उम्रा या हज करके वापस आएंगे तो हम बिल्कुल 0 मीटर नेक पाक हो जाएंगे और माँ के पेट से निकले हुए बच्चे की मानद हो जाएंगे। तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा ये है कि चलो अब नए सिरे से शुरू करते हैं, ठीक है ना, तौबा नऊज़ुबिल्लाह। तो उन्होंने कहा आप चुप कर जाओ, तुम्हारे गुनाह तो सारे माफ हो गए। उन्होंने कहा नहीं मैं बड़ा परेशान हूँ अपने इलाके की वजह से। पहले जब हम छोटे होते थे एक बंदा हज करने आता था, वापस आता था, वो पूरे पिंड को आगे लगा लेता था। बिल्कुल। तो अब हम इतने सारे लोग जाएंगे तो पिंड का क्या बनेगा? कहने का मकसद ये है कि उन्होंने तो पता करो उतले 13 कौन है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, 130वें नंबर पे हम हैं तो उतले 13 कौन है? नहीं अच्छा हमारे एक और में मसला, हमने ये नहीं कहना होता कि अकेला मैं फेल हुआ, उन्होंने कहना होता वो फलां भी साथ फेल हो, तो हमने ये नहीं कहना हम 130 पे, उन्होंने कहना देखें हमसे ऊपर भी हमसे नीचे देखें कितने। नहीं वैसे ना इस पे एक बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम हो सकता है, वो 13 ममालिक पे। मेरा मतलब आप इसको पॉजिटिव वे में भी बात कर इंशाल्लाह करेंगे कि ये 13 कितने बदकिस्मत हैं, ये कितने करप्ट हैं और इनकी अदलिया किस तरह तनकीद का निशाना बनती है। और ये बिल्कुल ठीक है जी, उसमें अफगानिस्तान भी है, उसमें इथियोपिया भी है। रेहान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे व्यूअर्स परेशान ना हो जाएं, पता नहीं कौन है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से हम बात करेंगे कि हम बड़े पुरुमीद थे कि जब पाकिस्तान में वो अच्छे तरीके से उसकी कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे तरक्की के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे तकरीबन 8 ममालिक हेड ऑफ स्टेट्स आए और बड़े अच्छे तरीके से ये जो कॉन्फ्रेंस है ये पाकिस्तान में हो गई। भट्ट साहब से जानना चाहेंगे, भट्ट साहब जो अहम मुलाकातें उस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं, स्पेशली जो भारतीय मेहमान थे जयशंकर और इसहाक डार साहब और इस तरह की बड़ी बड़ी लीडरशिप, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के हालात को इससे बेहतरी मिलेगी? देखें पहली बात यह है कि मैं मियां नवाज शरीफ के मतलब बयान से मुत्तफिक हूँ। उनका ये कहना था कि अगर नहीं उन्होंने क्या ये मैं कह रहा हूँ जी, अगर कोई ऐसी बात थी सुलह जोई वाली और सुलह सफाई वाली तो फिर मोदी को खुद आना चाहिए था। हाँ जी, उन्होंने कहा। जयशंकर आए, जयशंकर एक बड़े 90 तुले और बड़े ही तजर्बाकार किस्म के सफारतकार हैं। आपको पता है कि उन्होंने ICS ऑफिसर बतौर फॉरेन ऑफिस ज्वाइन किया था। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने ग्रेड 22 में उसमें सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस रहे और अमेरिका समेत डिफरेंट ममालिक में वो सफ़ीर भी रहे। ठीक है। तो उनकी सफारतकारी पे तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। अब वो उस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और उस कॉन्फ्रेंस में आके मैंने ये सुना है कि भारतीय सफारती ज़राए से पता चला है कि उन्होंने जयशंकर के लिए रिक्वेस्ट की थी कि वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, क्योंकि उनके पास फॉरेन ऑफिस
فارن منسٹر کا بھی پورٹ فولیو ہے کہ ان کے ساتھ ان کو بیٹھ کے ذرا کھانے کی ٹیبل پہ آپس میں گپ شپ لگا سکیں. تو ڈیفینیٹلی جب دو لوگ آپس میں اسپیکنگ ٹرمز ہی نہ ہوں تو پھر شاید شدت بڑھتی ہے تنازع کی. پر اگر ان کی اس ٹیبل پہ کوئی گپ شپ ہوئی ہے، جو کہ مجھے نہیں پتا کیا ہوئی ہے، تو اگر ہوئی ہے تو پھر یہ خوش آئند ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں. حکومت خود اپنے پیر پہ کلاڑی نہ مارے تو اچھی بات ہے، اور ویسے تو پاکستان کے لیے اچھی خبریں تو آ رہی ہیں. اچھا، تو جو نواز شریف صاحب کا بیان ہے اگر اسے ہی لے کے ہم آگے چلیں تو جو ہم سن رہے ہیں کہ شاید پاک بھارت تعلقات میں کچھ جو ہے وہ اس میں آ جائے، اس کا جو کچھ بہتری آ جائے، تو اگر ہمیں یہ کوئی ایسی سچویشن آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہو جائے گی کہ بھارت ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرے گا، یا ہم بھارت کے ساتھ کسی چیز پہ چلنے کے لیے اس کانفرنس میں ایک بڑی خوبصورت بات تھی جس پہ میں نے چکا دیا، وہ یہ کہ وزیر اعظم نے اس بات کی مذمت کی کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کون استعمال کر رہا ہے؟ یہ تو آپ کو پتا ہے وہ بھارت کر رہا ہے. اور بھارت جب ادھر سے دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان انٹر کرواتا ہے، اور جب انٹر کروا کے ادھر دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں، پہلی بات تو سب سے یہ ہے کہ جب آپ نے مذاکرات کرنے میں آپ انٹرسٹڈ ہوں یا تعلقات اچھے کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں، تو جو ایک دوسرے کو اریٹیٹ کرنے والی یا نقصان پہنچانے والی پالیسیز ہیں وہ روک دی جاتی ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب سیز فائر ہو جاتا ہے. اگر تو وہ یہ سیز فائر کرتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب تعلقات آگے اچھے چل سکتے ہیں، بات چیت چل سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، حالات واقعات ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، تجارت ٹریڈ کھل سکتی ہے، اور آپس میں باہمی رضامندی سے امپورٹ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. تو پھر تو بہت اچھا ہو جائے گا پاکستان کے لیے بھی اور انڈیا کے لیے بھی. ایک چیز سمجھ نہیں آئی، جو مودی ہے اس کا کردار بھی کوئی نیتن یاہو سے کم تو نہیں ہے. جی چلیں تھوڑا سا کم ہوگا لیکن ہے تو وہی. نہیں وہ منی قسم کا وہ ہے. ایک طرف تو ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کہیں پہ جی مجھے نیتن یاہو سے ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے، اس کی بات بھی نہیں سنتے، وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اقوام متحدہ سے. دوسری طرف نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مودی خود آتا، مطلب نیتن یاہو سے تو ہم اس کی بات بھی نہیں سننا چاہتے، مودی سے ہم خود ملنا چاہتے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مودی ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، اور ہم اگر پاکستان اور انڈیا دونوں کے تعلقات میں بہت اچھا بریک تھرو آ سکتا ہے، تعلقات اچھے ہوں تو دونوں ممالک کی معاشی حالات میں بہت اچھا بریک تھرو آ سکتا ہے. آپ چیزیں سمجھیں نا، مطلب مودی کو ہم اس طرح نہ ٹریٹ کریں کہ یہاں اس طرح نہ سمجھیں کہ وہ SSR کا ایک دہشت گرد ہے، اس طرح نہ سمجھیں ہم کہ وہ ایک مذہبی انتہا پسند تنظیم میں جمع پلا ہے اور وہاں کی اس کی ٹریننگ نشو نما وہاں کی ہے. ہم اس طرح نہیں سمجھتے. اس نے گجرات میں جو کیا وہ بھی سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. اس کے خلاف امریکہ میں ایک FIR بھی ہے. بہرحال ہم اس باتوں میں نہیں جاتے. ہم نے ایک ملک کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ نہیں، ایک ملک کے ساتھ اپنے روابط ٹھیک کرنے ہیں تاکہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ بہتر ہو سکے. مثلا مجھے آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ چنا ہم نے منگوانا ہے آسٹریلیا سے، مثال کے طور پہ. یہاں امریکہ سے کوئی چیز آتی ہے، یہاں جرمنی سے کوئی چیز آتی ہے، تو وہ چیز ہم انڈیا سے بھی لے سکتے ہیں اور انڈیا کو دے بھی سکتے ہیں. انڈیا بھی سفر کر رہا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، ایک دوسرے کی فضائی حدود ہم استعمال نہیں کر سکتے. پھر آپ دیکھیں کہ جو چیز انڈیا مطلب کسی اور ملکوں کو، یورپ کو یا امریکہ کو بھیج رہا ہے، وہ ان کو جو بھیج رہا ہے وہ اگر پاکستان کو دے تو اس کو بھی پروفٹ زیادہ ہوگا. اور اگر ہم کسی سے امپورٹ کر رہے ہیں تو اگر ہم انڈیا سے لیں تو ہمارا بھی مطلب اکانومی جو ہے بہتر ہوگی. ہمیں تجارتی پوائنٹ آف ویو سے ضرور ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی طرف آ جائیں. بٹ صاحب یعنی کہ میٹھا میٹھا رپ رپ کوڑا کوڑا تو تو، یہ ہماری مجبوری ہے اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.